الحمد للہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم تسلیما قال اللہ تعالی فی القرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بلغ معه سعیا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور دیگر انبیاء کا تذکرہ بھی اس میں ہے، اس مبارک سورے میں، اور ابراہیم علیہ السلام کا تفصیل سے اس میں ذکر کیا گیا ہے باری تعالیٰ کی جانب سے۔ اور یہ جو آیت شریفہ ابھی میں نے تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب آپ کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہو گئے، یعنی کہ آپ کی بات سننے اور ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گئے، تو اس وقت آپ کی اس عمر کے وقت اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے سے کہا، میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ انی اذبحو کا، کہ میں تجھ کو ذبح کرتا ہوں۔ تو اب وہ صاحبزادے نے کیا جواب دیا کہ آپ نے یہ دریافت کیا کہ اب تو بتا کہ تیری رائے کیا ہے؟ تو صاحبزادے نے جواب دیا، یا ابتی افعل ما تؤمر، یعنی کہ اے میرے ابا جان آپ وہ کر دیجئے جو آپ کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اور اللہ نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے آداب ہیں کہ آپ اپنے والد کے اس خیال پر کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو یہ حکم دے رہا ہے کہ تم کو میں اس کے لیے قربان کر دوں، تو وہ بھی نبی زادے ہیں، اللہ کی محبت ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھی دل میں، اور وہ فوری یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ آپ کر گزریے۔ اور پھر آپ کے اخلاق اور آپ کے عز اور انکسار کا یہ عالم ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ چاہا تو آپ مجھ کو صابرین میں سے پائیں گے، یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس گروہ کے ساتھ وابستہ کیا جو کہ صبر کرنے والے ہیں۔ آپ نے اپنے آپ کو ایک انفرادی مقام پر نہیں بتایا، انڈیویجول اپنی آئیڈینٹی نہیں بتائی کہ میں انشاءاللہ اس طریقے سے کروں گا وغیرہ، بلکہ آپ نے یہ کہا کہ انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ میں صابرین میں سے رہوں گا۔ تو اس طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے آداب ہیں، اور جہاں اللہ کے حکم کے آگے آپ کو اپنے گردن پیش کرنے کا وہاں پہ سعادت حاصل ہوئی، اسی طریقے سے اپنے والد بزرگوار کے حکم کے آگے جھک جانا، اور پھر آپ کے ساتھ انتہائی عزت اور توقیر کا معاملہ فرمانا، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے آداب میں سے رہے ہیں۔ اور اسماعیل علیہ السلام کے اس طرز عمل کو علامہ اقبال نے بہت ہی خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ دوسرے لوگ اپنے مائک کو انمیوٹ رکھیں، وہ میوٹیڈ رکھیں، انمیوٹ ہرگز نہ کریں، اور دینی باتوں میں، دینی پروگرام میں یہ خلل پیدا کرنے کے مرتکب نہ بنیں۔ تو علامہ اقبال نے یہ کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، وہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو یہ اتنی پیاری تربیت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کس نے کی تھی؟ علامہ اقبال کا اشارہ ہے کہ نہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کسی مکتب کو گئے، نہ کسی مدرسے کو گئے، نہ کسی یونیورسٹی سے آپ کا تعلق رہا، اور نہ کوئی آپ نے کوئی استاد تھے جن سے کہ آپ نے تعلیم حاصل کی، بلکہ صرف اور صرف آپ اپنی والدہ ماجدہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے زیر تربیت رہے، اور اپنی والدہ ماجدہ کی تربیت اور آپ کے اندر توکل اور اللہ سے محبت، اپنے والد سے عقیدت اور احترام کے جو عنصر حضرت اسماعیل علیہ السلام میں پائے گئے، اور جو کہ قیامت تک کے لیے اپنی اولادوں میں جو ہے ایک اولادوں کے لیے ایک مثال بن گئے، اسماعیل علیہ السلام کے والدین کے ساتھ کس طریقے کا رویہ رکھنا چاہیے، کس طریقے سے پیش آنا چاہیے، یہ ایک مثال بن گئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ تو یہ
یہ کوالٹیز انکلکیٹ کرنے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اندر یہ صفات کو پیدا کرنے والے اس طریقے کی تربیت کس نے کی؟ وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کی. تو اس طریقے سے الحمدللہ میں یہ کہتی ہوں کہ یہ جو مہینہ ہے مبارک، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 4 مہینوں کو حرمت والے کہا ہے، اور ان 4 مہینوں میں ان 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، تو یہ بڑی برکت والی راتیں ہیں. اور اس کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں کہ جن شخصیات کے تذکرے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام. تو ان تینوں شخصیتوں کی زندگی کے جو اصول ہیں، ان سے جو ہم کو سبق ملتا ہے، مومنین کو جو سبق ملتا ہے، اس پر عمل کرنے کی سعادت صرف عورتوں کو حاصل ہو سکتی ہے. کیونکہ عورت ایک جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح توحید پرست بھی ہو سکتی ہے. عورت تمام شرک کے اور دیگر معاملات سے اپنے آپ کو بچا سکتی ہے. عورت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع میں اپنے رب سے محبت کر سکتی ہے. عورت اسماعیل علیہ السلام کی اتباع میں اپنے والدین سے عقیدت کر سکتی ہے، اپنے رب پر توکل کر سکتی ہے. پھر عورت حضرت حاجرہ علیہ السلام کی طرح اللہ پر توکل بھی کر سکتی ہے، شوہر کی بات پر خوشی کے ساتھ جھک بھی جا سکتی ہے، اپنے اولاد کی بہترین تربیت بھی کر سکتی ہے. یہ سعادت صرف عورت کو حاصل ہو سکتی ہے کہ ان مبارک ایام میں جن شخصیات کی یادوں سے، ان کے تذکروں سے منور ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بزرگی عطا کی ہے، ان مبارک شخصیتوں کی سیرتوں سے اگر کوئی خوشہ چینی کر سکتا ہے، کوئی وہاں سے موتی چن سکتا ہے، تو وہ عورت چن سکتی ہے. ان تینوں شخصیتوں کی اتباع کی سعادت صرف عورت حاصل کر سکتی ہے. تو اس سعادت کو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی وہ کون سی صفت تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا برگزیدہ کیا، آپ کے مقام کو اتنا بلند کیا کہ اولاد کی یاد میں، اولاد کی پیاس کو بجھانے کے لیے، اپنے فرزند کی پیاس کو بجھانے کے لیے آپ کا بےتابی کے ساتھ صفا اور مروہ پر دوڑنا اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا کہ آپ کی اس حرکت کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے حج کی عبادت میں محفوظ کر دیا، اور تمام کے لیے یہ واجب ہو گیا کہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کریں، دوڑیں، اس طریقے سے دوڑیں جہاں میری بندی نے دوڑا تھا، وہاں پر دوڑیں جہاں میری بندی کے قدم رکھے گئے تھے. تو اس طریقے سے حضرت حاجر علیہ السلام کی صفات کو ہم کو غور کرنا چاہیے کہ پہلی صفت تو یہ ہے آپ کی کہ وہ توکل پسند تھی، بہت زیادہ اللہ پر توکل ہے. وادی غیر ذی زرع میں ابراہیم علیہ السلام آپ کو تنہا اپنے چھوٹے سے ننھے اسماعیل کے ساتھ چھوڑ کر جاتے ہیں، تو جب یہ آپ کو معلوم ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو آپ فوراً یہ کہتی ہیں کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. یہ کیسا توکل ہے؟ وہاں پر زندگی کے آثار نہیں ہیں، کھانے اور پینے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہے، کسی سے بات کرنے کے لیے، امداد لینے کے لیے کوئی وہاں موجود نہیں ہے، انسان نہیں ہے، نہ کوئی جانور نہیں ہے، چرند پرند بھی نہیں ہے. ایسے ماحول میں جہاں سے کہیں آ جا بھی نہیں سکتا، وہ ماحول میں حضرت حاجرہ علیہ السلام کا اللہ پر یہ توکل ہے کہ اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. اور آج ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہمارے سامنے اسباب زندگی اتنے موجود ہیں، اس کے باوجود اللہ پر سے توکل کی ہماری کیا صفت ہے؟ ہر چھوٹی موٹی بات پر ہم شریعت کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. شریعت جو کہ طرز زندگی ہے، حصول ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، دین کے وہ اصول ہیں جن کے تحت ہم کو زندگی گزارنی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم شریعت پر عمل کریں گے تو ہمارا کام نہیں بنے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم شریعت پر عمل کریں گے تو دنیا میں ہمارا مقام نہیں بنے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کی سنت میں اگر ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں تو دنیا میں ہماری واہ واہ نہیں ہوگی، ہماری جے جے کار نہیں ہوگی، ہماری عزت نہیں ہوگی، ہمارے بچوں کے اچھے نصیب نہیں ہوں گے، ہمارے بچوں کے اچھے جگہ رشتے نہیں ہوں گے. یہ سوچ لے کر شریعت سے کمپرومائز کیا جاتا ہے. وہ دوسری راہیں اختیار کی جاتی ہیں جن پر چل کر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید کہ یہاں سے ان کو دنیا کی بہترین نعمتیں مل جائیں گی، دنیا کا سکون مل جائے گا، دنیا کا امن مل جائے گا. تو یہ کتنی بد نصیبی ہے اگر مومن یہ سوچتا ہے کہ شریعت چھوڑ کر اپنی خواہش کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق دوسری راہ اختیار کر اس کو کوئی سکون مل جا سکتا ہے بول کے اگر کوئی مومن سوچتا ہے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، یہ بدبختی ہے، اس کے ایمان کے مکمل اور کامل ہونے کا ثبوت نہیں ہوتا. اگر اللہ پر کامل یقین ہے، اللہ پر کامل توکل ہے، اللہ پر کامل اعتقاد ہے، ایک اللہ کو معبود مانتے ہیں، تو پھر اس اللہ کے دیے ہوئے نظام حیات سے کس طریقے سے انحراف کیا جا سکتا ہے؟
جو لوگ ہم کو جو ہے کہیں اگر امپلائی رکھ لیتے ہیں تو وہاں کے پورے اصولوں کو تو فالو کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ جو ہم کو حیات دیا ہے، ہمارے موت کا وہی ضامن ہے، ہمارے رزق کا وہی ذمہ دار ہے، اور ہم کو کئی نعمتوں سے اس نے مالا مال کیا ہے، ہم کو ایمان کی دولت عطا کیا ہے، وہ رب العالمین کے دیے ہوئے اصولوں کو ہم جو ہے مسترد کرتے ہوئے نعوذ باللہ دوسرے طریقے زندگی کو اختیار کر کے یہ سمجھیں کہ ہم کو یہاں پر دنیا کی دولت مل جائے گی، دنیا کی آرام و آسائش مل جائے گا، یہ بہت غلط ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے ایمان کمزور ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہم کھوکھلے ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری روحانیت کمزور ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارے ایمان میں اخلاص نہیں ہے، ہمارے عمل میں اخلاص نہیں ہے، اس لیے ہم ایمانی طور پر کمزور ہو رہے ہیں۔ اور جب ایمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں تو پھر آپ سوچئے کہ وہاں پر شیطان کے حملے زیادہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ چور وہیں پر جاتا ہے جہاں پر وہ آسانی سے نقب لگا سکتا ہے، جہاں پر وہ آسانی سے پھلانگ لگا سکتا ہے، چور ادھر ہی جاتا ہے، جہاں سے پھلانگ لگانے کی امید نہیں ہے چور وہاں پر نہیں جاتا۔ تو شیطان وہیں پر آئے گا جہاں پر ایمان کی کمزوری نظر آئے گی، وہاں پر اس کو بہکانا آسان ہو جائے گا، وہ اس کے لیے شیطان کے لیے ترنے والا بن جائیں گے۔ وہ لوگ جن کا ایمان، جن کا اعتقاد، جن کا توکل اللہ پر متزلزل ہے، مستحکم نہیں ہے، ان لوگ جو ہے وہ لوگ شیطان کے شکار بن جاتے ہیں۔ تو ہم کو حضرت حاجرہ علیہ السلام یہ مثال بنتی ہیں۔ کیا اس سے بڑھ کر اور کوئی موقع ہماری زندگی میں آ سکتا ہے کہ اپنے ایک چھوٹے سے ننھے سے شیرخوار بچے کو لے کر بے آب و کیا ایسے میدان میں، ریگستان میں چلا جائیں اور شوہر چھوڑ کر چلا جائے اور اس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، اور پھر وہ عورت اللہ پر توکل کا اظہار کرتی ہے؟ تو اس سے بڑھ کر اور کوئی مصیبت ہو سکتی ہے کیا؟ آزمائش ہو سکتی ہے کیا؟ سوچئے، کیا اس سے بڑھ کر اور کوئی ہمارا امتحان ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ کوئی انسان اس امتحان میں آزمایا نہیں گیا ہے۔ ہمارے لیے تو بہت آسانیاں دے دی گئی ہیں، شریعت کے اصول بتا دیے گئے، سوسائٹی کو پاک صاف رکھنے کے لیے اصول بتا دیے کہ اس طریقے سے تم کو عمل کرنا ہے تاکہ تم بھی سکون سے رہو اور دوسروں کو بھی سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع عنایت کرو۔ تو اس طریقے سے حضرت حجر علیہ السلام ہمارے لیے مثال ہیں، اور وہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام مثال ہیں اولاد کے لیے کہ کس طریقے سے اپنے ماں باپ کے حکم کے سامنے جھک جانا ہے، اللہ پر توکل کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان تینوں کی یاد سے اس عشرے کو مزین کیا ہے، نہ صرف اس عشرے کو بلکہ حج جیسی عبادت کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان یادوں سے وابستہ کیا ہے۔ کہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، کہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت ہے، کہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ حج جیسی اہم عبادت کے ارکان ہیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے جس طریقے سے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دیا، کیا ہم اپنی نفسوں کو آج اللہ کے لیے قربان نہیں کر سکتے؟ حاجی جب حج کرتا ہے، جب وہ قربانی پیش کرتا ہے تو بزرگان دین یہ بتاتے ہیں کہ اس کی قربانی کرنا دراصل یہی ہے کہ وہاں پر وہ اپنی نفس کو، اپنی خواہشات کو، اپنی دنیا کی محبت کو وہ قربان کر کر واپس آئے۔ اللہ تعالیٰ سارے ہی وہاں پر ٹریننگ کے اسباب مہیا کرتے ہیں کہ اس طریقے سے عبادتیں کروائی جاتی ہیں تاکہ میرے بندوں کے اندر کچھ خاص صفتیں جو اللہ کو مطلوب ہے، جو اللہ چاہتا ہے کہ میرے مومن بندوں کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں، وہ حج کے ذریعے اللہ تعالیٰ مومنین میں پیدا کروانا چاہتے ہیں۔ جہاں پر کعبۃ اللہ کا طواف کروایا جاتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ یہ تربیت دینا چاہتا ہے کہ تمہاری زندگی صرف جس طریقے سے یہ اللہ کا شعار جو ہے کہ یعنی کعبۃ اللہ جو ہے، اس کے اطراف تم جس طریقے سے گھوم رہے ہو، تمہاری زندگی بقایا جو رہے گی حج سے جانے کے بعد اسلامی اصولوں کے مطابق تمہاری زندگی گزرنا چاہیے، تمہارا محور اسلام ہونا چاہیے، اسلام کے گرد تم کو گھومنا چاہیے، اس سے ہٹ کر تمہارے لیے کوئی راہ نجات نہیں ہو سکتی۔ جس طریقے سے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت میں صفا اور مروہ پر دوڑا کرتے ہیں حاجی، تو وہاں پر بھی ہم کو یہ سبق لینا چاہیے کہ اللہ کے دین کے لیے ہم خدمت کرنے والے بنیں، اپنی کوششیں لگا دیں، عمل کے لیے بھی کریں اور تبلیغ کے لیے بھی کریں، دوسروں کی اصلاح کی بھی فکر کریں۔ اور پھر اسی طریقے سے اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیش کر دینا، تو وہاں ہم کو اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے۔ اور پھر بی بی حاجرہ علیہ السلام کی سنت میں اپنی اولاد کی تربیت اس طریقے سے کرنا ہے کہ ان کو دنیا کی محبت بہت ہی معمولی لگے، ان کو دنیا ترک کر دینا بہت آسان لگے، ان کو اللہ کی محبت کو گلے لگانا بہت آسان بن جائے۔ اس طریقے سے جب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو خلیل بناتا ہے، ان کو ذبیح اللہ بناتا ہے، اور ان بی بی حاجرہ علیہ السلام کی سنت کو اس طریقے سے زندہ و جاوید فرماتا ہے۔ تو میری بہنوں، یہ ہیں وہ شخصیات جن سے ہم کو روشنی حاصل کرنی چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام پر آپ لٹا کر چھری چلانا چاہ رہے تھے، اس کی بھی تفصیلات سورہ صافات میں آئی ہیں، لیکن میں ابھی وہ تمام پیش نہیں کر سکوں گی کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے۔
کہ جب آپ کو وہاں پر لٹایا گیا تو اللہ تعالیٰ وہ رب العالمین جو کہ لوہے کے اندر، جس کو لوہے کو جو ہے کاٹنے کی صلاحیت عطا کی ہے، جو کہ آگ کو جلنے کی صلاحیت عطا کی ہے، وہ آگ کو جلنے سے روکتا ہے اپنے خلیل کے لیے اور حکم دیتا ہے قلنا یا نارو کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم کے لیے سلامت والی بن جا، ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامت والی بھی بن جا، یعنی ٹھنڈک بھی تیری اس کو، میرے خلیل کو تکلیف پہنچانے والی ٹھنڈک نہ بنے بلکہ سلامتی والی بن جا ابراہیم کے لیے۔ اور پھر وہی رب جو کہ لوہے کو کاٹنے کی صفت عطا کی ہے، وہ چھری سے کہتا ہے کہ خبردار، میرے خلیل کے بیٹے کے گلے پر تجھ کو چلنا نہیں ہے۔ اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر ابراہیم علیہ السلام چھری لے کر تلوار ہیں تیار ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کریں، آسمان اور زمین کے سارے لوگ محو حیرت ہیں کہ کس طریقے سے آج اللہ کا خلیل آزمایا جا رہا ہے۔ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سب منتظر ہیں کہ باری تعالیٰ کب حکم فرماتا ہے ہم جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیں۔ یہ منتظر ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے لے کر آسمان کے تمام فرشتے۔ یہ کیوں کر ہوا ہے؟ کیونکہ اللہ نے اپنے خلیل سے محبت کی ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے محسن بندوں سے محبت کی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو آسمان کے سارے فرشتے اس کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہی فرشتوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی محبت تھی، جس کی وجہ سے آسمان کے سارے فرشتے بے چین تھے کہ اللہ تعالیٰ کب حکم فرماتے ہیں اور کب ہم جا کر حضرت اسماعیل کو بچا لیں۔ بالآخر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہے قرآن مجید میں کہ اے ابراہیم، ہم نے تم کو آزمائش میں پورا پایا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آزمائش میں پورے کھڑے اترے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کو بچانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام سے یہ کہتا ہے کہ میرا خلیل نے ہاتھ میں جو چھری لی ہے اس کا عمل تو پورا ہو جائے، جنت سے ایک دمبا لے کر جاؤ جو کہ خاص جنت میں پالا گیا تھا آج ہی کے لیے، اس دمبے کو لے کر جاؤ اور اسماعیل کی جگہ پر رکھ دو۔ جبرائیل علیہ السلام دمبا لے کر، اب ان کی رفتار کا آپ اندازہ کیا کر سکتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، کہ وہ جب دمبا لے کر نیچے زمین کی طرف آ رہے ہیں، لیکن ان کے اندر جو بے چینی ہے کہ کہیں اللہ کا خلیل ذبیح اللہ کو ذبح نہ کر دے، وہ آواز لگاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کی آواز سننا تھا اللہ کے خلیل پھر متوجہ ہو جاتے ہیں اور جواب میں ارشاد فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اس اسنا میں جبرائیل علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا کر وہاں پر دمبال لٹا دیتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو چھری چل رہی تھی اسماعیل علیہ السلام کا گلا سمجھ کر وہ دمبے پر چلی، اور جب آپ نے وہاں سے آنکھ سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام بازو ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام رب کی اس عطا پر آپ کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس طریقے سے یہ ایام تشریق کی تکبیر بنی، اور یہ تکبیر تمام مومنین و مومنات کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے، اور عورتیں جو ہے آہستہ آواز سے پڑھے، مرد حضرات بلند آواز سے پڑھے۔ اور یہ ایام تشریق جو پڑھی جاتی ہے 9 کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک، یہ واجب ہے۔ اور اس کے علاوہ ان 10 ایام میں بھی جب بھی ہم کو ہو سکے، جتنا بھی یاد آئے اتنا تکبیر زیادہ پڑھنا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اور اللہ کی کبریائی کا اعلان ایک مسلمان کو کرنا ہے۔ اس طریقے سے یہ یاد ابراہیم اور یاد اسماعیل اور یاد حاجر علیہ السلام سے مزین 10 دن ہیں، ان کی ہم کو قدر کرنی چاہیے، اور اللہ تعالی ہم کو اس کی ان 10 دنوں کی قدر کرنے والے بنائے۔ ابھی ہمارے سامنے آنے والے دن ہیں 8 اور 9 کا کم از کم ہم روزہ رکھے۔ عرفے کے دن کے روزے کی فضیلت بتائی گئی ہے، اور بعض علماء کرام کا یہ خیال ہے کہ عرفہ کا دن کا ذکر حدیث شریف میں کیا گیا ہے، تو عرفے کا دن جو ہوتا ہے حج کے ساتھ وابستہ ہے، تو لہٰذا کوشش یہ کریں کہ 8 اور 9 دونوں دن کے روزے رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے اجر اور ثواب کی امید کے ساتھ دعائیں اپنے لیے مانگے اور ملت کے لیے مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی قدر کرنے والا بنائے۔ اور علامہ اقبال اسی قربانی پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کہتے ہیں کہ عجب سادہ و رنگین ہے داستان حرم، عجب سادہ و رنگین ہے داستان حرم۔ سادہ اس لیے ہے کہ اس مذہب اسلام کا وصف جو ہے، اس کی کوالٹی جو ہے، اس کی روح جو ہے، اس کا اصل جو تعلیمات کی جو مین جڑ ہے وہ ہے سمپلسٹی ہے، سادگی ہے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عجب سادہ وہ رنگین ہے، رنگین اس لیے ہے کہ اس کو قربانی چاہیے، اس دین کے لیے قربانی چاہیے۔ اور یہ قربانیوں کی ابتدا کس طریقے سے ہوئی؟
نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، اس کی ابتدا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے ہوئی، اور اس کی انتہا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی سے ہوئی۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ذبح ہونے سے بچایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلنے سے بچایا، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذبح ہونے سے بچا لیا، اور کی قربانی وہاں پر دینی پڑی۔ اور اس طریقے سے کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے دو صاحبزادے ہوئے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد آپ کے بعد کوئی نبی آپ کی نسل میں نہیں ہوئے، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت آپ ہی کی نسل میں ہوئی، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کی نسل میں تشریف لائے۔ یہ سعادت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حاصل ہوئے۔ اس کے برخلاف آپ کے جو دوسرے صاحبزادے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، جو کہ حضرت سارہ کے بطن سے ہوئے تھے، آپ کی نسل میں بعض مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ 700 کے قریب انبیاء اس نسل میں آئے، اور وہ جو کہ انبیاء بنی اسرائیل کہلائے۔ اور یہ یہاں پر جو ہے بنو اسرائیل کے انبیاء رہے، لیکن یہاں پر حضرت اسماعیل کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے بہت دعائیں کی۔ ہم ممنون ہیں، ہم شکر گزار ہیں، ہم احسان مند ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، کہ انہوں نے بہت سی دعاؤں سے ہم کو نوازا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آقا کی امت کو سلام کہلا بھیجا ہے۔ تو بہت سے احسانات ہیں ابراہیم علیہ السلام کے۔ آپ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد جو دعائیں کی، اس میں وہاں پر یہ دعا بھی فرمائی کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ ایک ایسے نبی بھیجیں جو کہ اللہ کی آیتوں کو تلاوت کریں اور حکمت کی تعلیم دے اور لوگوں کا تزکیہ کرے، لوگوں کو گناہوں سے پاک کرے۔ یہ دعائیں ابراہیمی تھی۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، اور میں اپنی ماں کے خواب کا نتیجہ ہوں۔ تو اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھیں کہ آپ کی ذریت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اور اہل نظر علماء یہ بتاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد جس پتھر پر کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ نے جو دعا فرمائی تھی، تو وہ پتھر مقام ابراہیم کا جو پتھر ہے وہی پتھر تھا، اور جس پتھر پر کھڑے ہو کر اللہ کا خلیل اللہ کے حبیب کے لیے دعا فرما رہا تھا، وہ پتھر پر اپنے خلیل کے نشانات کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا، اور اس کو بھی ایک شاعر بنا دیا، بلکہ یہ کہا کہ اس کو مسلح بنا لو، اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے بنو۔ تو اس طریقے سے انبیاء اور صالحین کی اللہ تعالیٰ اتباع کی تلقین فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک صحبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سچ بولنے کی تلقین فرماتا ہے اور سچوں کے ساتھ ہونے کی تلقین فرماتا ہے۔ اور بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ حکم فرماتا ہے کہ کونوا مع الصادقین، تو صادقین زمانے میں ہوتے ہیں، ہم کو تلاش کرنا ہے، ان کی صحبت میں رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، اور ہر گستاخی کو، گناہ کو ہمارے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور ہر شر سے ہماری ایمان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔